اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ درود شریف کی انوکھی برکات۔ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو برکتیں درود شریف کی دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک ممبر ہے۔ میں نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں کچھ درجے چڑھ گیا، زمین کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ممبر ہوا میں ہے اور اوپر کو جا رہا ہے اور زمین سے کافی اونچا جا چکا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اوپر کے درجے تک چڑھتا ہوں، جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ لے جاؤں گا، حالانکہ واپس آنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ جب میں اور بلندی تک پہنچا اور نیچے کو دیکھا تو نیچے والے درجے غائب ہیں۔ تب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہوا ہی ہوا ہے۔ میں نے دربار الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے درود پاک کی برکت سے سلامتی کے راستے پر لے چل۔ اس کے بعد میں نے ایک باریک سا دھاگا دیکھا جو کہ اندھیرے میں کھنچا ہوا ہے، گویا وہ پل صراط ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو کہا، تجھ پر افسوس کہ تو پل صراط پر پہنچ گیا ہے، لیکن تیرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور درود پاک کے۔ اچانک میں نے خاطف غیبی کی آواز سنی، اے احمد، اگر تو پل صراط کو عبور کر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا بادل نمودار ہوا اور اس نے مجھے پل صراط کے پار کر کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اور دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آگے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا، میں تیرا ضامن ہوں اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا، تجھ پر درود پاک کی کثرت لازم ہے اور تو لہ کھیل سے پرہیز کر۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا، حضرت آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا کندھا پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسی جھٹکے سے مرعوب ہو کر میں بیدار ہو گیا اور کافی دیر تک میرا کندھا درد کرتا رہا۔ میں نے غور کیا کہ وہ لہ کیا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ رشتہ داری کا جھگڑا تھا جس میں ملوث ہو گیا اور 1 سال تک زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہا۔ اس کوتاہی سے میں نے توبہ کی اور درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ میں نے دوسری بار عالم رویا میں دیکھا کہ دربار الہی میں حاضر ہوں اور وہاں خاطف غیبی سے آواز پڑی کہ میں لہو و لعب اور دنیا کے جھگڑے میں ملوث کیوں ہوا، اور میں عرض کیے جا رہا ہوں، یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا کرم، لیکن مسلسل وہ آواز آتی رہی حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید میں دوزخی ہوں، مگر فوراً یاد آیا کہ میں کیسے دوزخ والوں سے ہو سکتا ہوں، میرے تو ضامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں نے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہیں۔ اتنا عرض کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں، میں صاحب وسیلہ ہوں،
تب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ کیا یہ دوزخ والوں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دوزخ سے امن میں ہے، اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کریم بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے احسن فرمائے گا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ درود پاک ورد کرتے کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔